أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآخرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد عظيم الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے سچے حقیقی دوست ہیں. اولیاء بعض ایک دوسرے کے مددگار ہیں، ہیلپر ہیں، ایک دوسرے کے ہم نوا ہیں. یہ مومنوں کی بات ہو رہی ہے. مومن آپس میں ایک دوسرے کا دوست ہوتا ہے. کیا کرتے ہیں، ان کا کردار کیا ہے؟ مومن اپنا کردار ذرا سمجھ لینا جو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے، تو ہمارا معاشرہ جنت نظیر ہو جائے. ہم ایک دوسرے کو دکھ پہنچانے والے نہ ہوں، ایک دوسرے کو ذلیل کرنے والے، رسوا کرنے والے نہ ہوں، ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہو جائیں. اور یہ کب ہوگا؟ جب ہم سمجھیں گے ہمارے رب نے ہماری کیفیت کیا بیان فرمائی. میرے رب نے فرمایا جو مومن ہیں، مومن مرد مومن عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں. کیسے ہیں؟ یأمرون بالمعروف، ان کا کردار یہ ہے کہ یہ نیکی کا حکم دیتے ہیں. یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، اور برائی سے منع کرتے ہیں. اب ہم اپنے کردار کو جھانک کے دیکھیں کہ ہم 24 گھنٹوں میں سے کتنا وقت ایسا ہم نکالتے ہیں جس میں کسی مومن کا بھلا ہو رہا ہو. کتنا ہم ایسا کردار کر رہے ہوتے ہیں جس میں کسی مومن کو دین کی طرف بلا رہے ہوں، کسی مسلمان بھائی کو تبلیغ کا کام کر رہے ہوں، واعظ اور نصیحت کا کام کر رہے ہوں، امر بالمعروف کر رہے ہوں یا نہی عن المنکر کر رہے ہوں. انتہائی افسوس کا عالم ہے کہ یہاں سے گزر کر جا رہا ہوں، یہ بندہ اسلامی بھائی بیٹھا ہوا ہے، دوست بیٹھا ہوا ہے، نماز کی طرف نہیں جا رہا، اس کو نماز کی دعوت نہیں دوں گا، اس کو نماز کے لیے نہیں بلاؤں گا. وہاں جا کے تیسرے بندے کو بولوں گا دیکھو جی نماز نہیں پڑھتے. ایون گھروں کے اندر ماں باپ کی یہی حالت ہو گئی ہے کہ باپ اپنی زبان سے اپنی اولاد کو نہیں کہہ رہا، لوگوں کے سامنے شکوے ضرور کر رہا ہے، میرے بیٹے نمازی نہیں ہیں، نمازیں نہیں پڑھتے، سارا دن پڑے رہتے ہیں، یہ ہے وہ ہے. یہ شکوے کر رہا ہے، لوگوں کو بتا رہا ہے، لیکن اپنی زبان سے اپنی اولاد کو نصیحت نہیں کر رہا. مومن کی شان یہ ہے یأمرون بالمعروف کہ وہ نیکی کا حکم دینے والا ہوتا ہے، وینہون عن المنکر، برائی سے منع کرتا ہے. مومن آپس میں ایک دوسرے کو برائی سے منع کرتے ہیں. ویقیمون الصلاۃ، اور نماز کا نظام رائج کرتے ہیں، نماز کا نظام برپا کرتے ہیں. نماز کا نظام برپا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کو ذرا سمجھیے. ایک یہ ہے کہ میں خود نمازی بن جاؤں، ایک یہ ہے کہ میں اپنے ساتھ متعلق ہر شخص کو نمازی بنا دوں. یہ کیا ہے؟ یہ ہے اقامت الصلاح، نماز کا نظام رائج کر دیا، نماز کا نظام نافذ کر دیا کہ میرے ساتھ جو بھی تعلق رکھنے والا شخص ہے وہ نمازی ہو گیا ہے. وہ کیا ہے؟ نمازی ہو گیا ہے. نماز کون کم کر دے؟ تو نماز کا نظام رائج کریں، نماز کا نظام نافذ کریں، اپنی ذات پر بھی نافذ کریں، اپنی اولاد پر بھی نافذ کریں، اپنے اہل و عیال پر بھی نافذ کریں. یاد رکھیں ہم
صرف ہم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نماز پڑھتے تھے یا نہیں پڑھتے تھے، یہ تو الگ سے پوچھا جائے گا، یہ سوال ہوگا، لیکن صرف یہی سوال نہیں ہوگا، یہ بھی سوال ہوگا اپنی اولاد کو نمازی بنایا تھا یا نہیں بنایا تھا، اپنے اہل و عیال کو نمازی بنایا تھا یا نہیں بنایا تھا۔ کیوں؟ میرے رب نے اعلان فرمایا قوا انفسکم واہلیکم نارا، میرے رب نے قرآن میں اعلان فرمایا کہ اپنی ذات کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ لہٰذا نماز کا کیا کرنا ہے؟ نظام نماز نافذ کر دینا ہے کہ آپ سے ریلیٹڈ جتنے پرسن ہیں، جہاں تک آپ کا بول چال چلتا ہے، جہاں آپ کا حکم چلتا ہے، جہاں آپ کی بات مانی جاتی ہے، وہاں تک اللہ کا حکم مانا جا رہا ہو، آپ کے ذریعے سے مانا جائے گا تو آپ کو بھی اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ جتنے بچے آپ کے سجدہ کریں گے آپ کے مر جانے کے بعد، اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جانے کے بعد، اس کو بند کر دیں، جتنے لوگ آپ کی وجہ سے سجدے کرتے رہیں گے، جن کو آپ نے سجدوں کا عادی بنایا ہوگا، جن کو آپ نے نماز کی عادت ڈالی ہوگی، جیسے ایک مثال ہے نا، اور یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی ہے کہ جو بندہ رہنمائی کرنے والا ہوتا ہے نا، تو عمل کرنے والے جتنا اس کو بھی ثواب ملتا ہے رہنمائی کرنے والے کو، اس لیے علماء کا اجر سب سے زیادہ ہوگا، کیونکہ یہ خود تو عمل کرتے ہی ہیں، باقیوں کو بھی عمل کرنے کی ترغیب دلاتے ہیں، باقیوں کو بھی حکم دیتے ہیں عمل کرنے کا۔ تو جو بھی یہ کام کرے گا، یہ ہم سب کا کام ہے، یہ صرف علماء کا کام نہیں ہے، علماء کا بڑا کام ہے، علماء کا اس سے بھی کہیں زیادہ کام ہے جو کر رہے ہیں، لیکن عوام کا بھی کام ہے، ہم میں سے ہر ایک کا کام ہے کہ میرے رب نے مومن کی شان یہی بیان فرمائی ہے، مومن ہوتا ہی وہی ہے جو یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، جو نیکی کا حکم دیتا ہے، برائی سے منع کرتا ہے، اور کیا کرتا ہے ویقیمون الصلاۃ، اور نماز کا نظام رائج کر دیتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرنے والے ہوتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرنے والے ہوتے ہیں، تو زکوٰۃ بھی ادا کیا کریں، اور الحمدللہ کرتے ہیں مومن۔ اور کیا کرتے ہیں وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنے والے ہوتے ہیں۔ مومن کی شان یہ ہوتی ہے، مومن کا رتبہ یہ ہوتا ہے۔ آج ہم دیکھیں، اپنے آپ کو ذرا پرکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں یار۔ اب آئیں ذرا، مومن جو ہے ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اب ہم جس محلے میں رہ رہے ہیں، جس گلی میں رہ رہے ہیں، ہمارے پڑوس میں بھی کچھ مسلمان رہتے ہیں۔ یاد رکھیں، یہ جو پڑوسی ہوتا ہے نا، 3 طرح کے پڑوسی ہوتے ہیں۔ پڑوسی کتنی طرح کے ہوتے ہیں؟ 3 طرح کے پڑوسی۔ اس بات کو ذرا سمجھ لیں توجہ کے ساتھ، بڑی گہری بات کرنے جا رہا ہوں اور بڑی اہم بات سمجھانے والا ہوں کہ پڑوسی جو ہیں وہ 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ پڑوسی ہے جو کافر ہے اور آپ کا پڑوسی ہے، کافر ہے، آپ کا پڑوسی ہے، رشتہ دار بھی نہیں ہے، یہ ایک پڑوسی ہے۔ اس کا حق صرف اتنا ہے، اس کا حق صرف اتنا ہے کہ آپ اس کے ساتھ پڑوسی ہونے کے ناطے اچھا سلوک کریں، صرف ایک حق ہے اس کا۔ دوسرا پڑوسی وہ ہے جو آپ کا پڑوسی ہے اور ساتھ میں مسلمان بھی ہے۔ اب اس کے حق دوہرا ہو گیا ہے، اس کا حق ڈبل ہو گیا ہے۔ ایک اس کا حق ہے پڑوسی ہونے کے ناطے، دوسرا اس کا حق ہے مسلمان ہونے کے ناطے۔ اب ایک تیسرا پڑوسی کون سا ہے؟ تیسرا پڑوسی وہ ہے جو آپ کا پڑوسی بھی ہے، مسلمان بھی ہے، آپ کا رشتہ دار بھی ہے، دور یا قریب کا کوئی بھی رشتہ دار ہے، تو اب اس کے 3 حق ہیں۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، ایک آپ کا پڑوسی ہے جو مسلمان بھی ہے، آپ کا رشتہ دار بھی ہے، اپنا سگا بھائی بھی ہے، اس کے حقوق کتنے ہوں گے؟ میرے بھائی تھوڑی سی توجہ فرمائیں، صرف ہمارا حق، ہم پر جو حق ہے نا، وہ صرف اس بات کا نہیں ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کا پیٹ پالنا ہے، صرف یہی نہیں ہے۔ ہم جو ہے نا سوشل انسانوں کے اندر رہنے والے لوگ ہیں۔ اب جتنے لوگوں کے ساتھ رہیں گے نا، ان کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا، کتنا کس کا دل دکھایا تھا، کتنا کس کو سکون پہنچایا تھا، کتنا کس کے کام آئے تھے، کتنا کسی کے لیے راستے اٹکائے تھے، کسی کے راستوں میں پتھر اٹکائے تھے، کسی کی ٹانگیں کھینچی تھی، کسی کو ذلیل اور رسوا کیا تھا معاشرے میں،
جس کے بارے میں ہمارا جو کردار ہوگا اس کے بارے میں ہم سے سوال کیا جائے گا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہاں تک کہ دو بکریاں جب لڑی نا، دو بکریاں مثال کے طور پر، ایک ان میں سے سینگ والی تھی اور دوسری بغیر سینگ والی تھی، انہوں نے آپس میں ٹکریں ماری تو وہ جو بغیر سینگ والی بکری کو سینگ والی کے سینگ لگے ہوں گے نا، قیامت کے دن اس سینگ والی سے اس کا بھی بدلہ لیا جائے گا۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہم کیسا کردار نبھا رہے ہوتے ہیں۔ آئیں ذرا میں آپ کو کچھ اہم چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ مومن ہونے کے ناطے ہمیں مسلمانوں سے کیسا رویہ رکھنا چاہیے۔ پہلی بات بتا رہے ہیں کہ یہ جو مسلمان بھائی ہیں نا آپ کے، مما یسعد اخاک المسلم ان تنادیہ باحب الاسماء الیہ، پہلی چیز جس کا خیال رکھنا ہمیں ضروری ہے کہ مسلمانوں کو خوبصورت اور ان کے پسندیدہ نام سے پکارا کرو، ان کے پسندیدہ نام سے پکارا کرو۔ ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ معذرت کے ساتھ ناموں کو بگاڑنے میں ہم چیمپئن ہیں، ہم سے بس ہے، ناموں کو بگاڑنے میں ہماری قوم سب سے آگے ہے۔ آپ کسی کا خوبصورت سے خوبصورت نام رکھ کے دے دیں، دیکھیں گے اس اگلے دن 2-4 دن بعد 2-4 مہینے بعد اس کے نام کی ایسی کی تیسی پھیر کے رکھ دی ہوگی۔ یہ ہماری قوم کا المیہ ہے۔ خدا را اگر کسی کا خوبصورت نام اس کے والدین نے رکھا ہے نا، اسی خوبصورتی کے ساتھ اس کو پکاریں، اسی حسن و جمال کے ساتھ، مکمل نام کے ساتھ اس کو پکاریں۔ اس سے نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا جس کو آپ اچھے نام سے پکاریں گے اس کے دل میں آپ کی محبت بیٹھ جائے گی، محبت پیدا ہوگی اور نفرت دور ہو جائے گی۔ ہم نے کیا کیا؟ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں، یہ مینرز ہیں، یہ اسلامک مینرز ہیں، اسلامی اخلاق و آداب ہیں جو ہم نے نہیں سیکھے۔ ہمیں نہیں پتا کہ کسی کو اچھے نام سے پکارنے پر اثر کیا ہوتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی چھوٹی باتیں سکھائی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ آئے ہو نا، کسی مجلس میں کوئی بندہ آتا ہے، محفل جمی ہوئی ہے، کچھ بندے بیٹھے ہوئے ہیں، گھر میں جیسے محفلیں ہوتی ہیں، کچھ بندے افراد گھر کے بیٹھے ہوتے ہیں، یا کوئی مہمان آئے ہیں، وہ چند افراد بیٹھے ہوئے ہیں، ایک اور مہمان آیا ہے، تو اب اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ رویہ دیکھیں، ہمارے رویہ دیکھیں کیا ہوتے ہیں۔ آنے والا آتا ہے، سلام کرتا ہے، خاموشی سے بیچارہ بیٹھ جاتا ہے، کوئی اس کو جگہ نہیں دیتا۔ دیکھنے میں یہ آیا ہے، محسوس کیا ہوگا آپ نے کہ کوئی اس کو جگہ نہیں دے رہا کہ آئیں آپ تھوڑا سا آگے ہو جاؤں، میں اس سائڈ پہ ہو جاؤں، آپ تھوڑا آگے آ جائیں، بیٹھ جائیں، عزت دیں اس کو، نہیں دیتے۔ خدا را عزت دیا کرو یار، عزت دیا کرو۔ اس سے نتیجہ کیا نکلا؟ عزت دیں گے آپ کو اللہ دونوں جہانوں میں عزت عطا فرما دے گا۔ یہ نہ سوچیں، یہ بالکل ہرگز نہ سوچیں میں اس کو عزت دوں گا تو کل یہ مجھے عزت دے گا۔ یہ بزنس ہے، یہ لین دین ہے، یہ کاروبار ہے، یہ نہ کریں۔ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی مخلوق کے لیے آسانیاں پیدا کریں، اللہ کی مخلوق کو عزت دینا شروع کر دیں، وہ چاہے کوئی بھی ہے، اس کو اللہ کا بندہ سمجھ کے اللہ کی رضا کے لیے اس کو عزت دیں گے، اللہ دونوں جہانوں میں آپ کو سرفرویاں عطا فرما دے گا۔ ہم نے کیا کیا؟ انسان کو عزت دینا نہیں سیکھا۔ انسان کو عزت دیں، اس کا نام اچھا پکاریں۔ اور پھر کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جب انسان آپ کے سامنے کوئی مسلمان بھائی آئے نا، مومن آئے نا، اس کو خوش آمدید کیسے انداز میں کہیں؟ مسکراتے چہرے کے ساتھ، مسکراہٹ سے کسی کا استقبال کرنا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَن تَلْقَ أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلَقٍ تَبَسُّمُكَ فِي وَجْهِ أَخِيكَ صَدَقَةٌ۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے چہرے پر یہ جو تبسم ہے، مسکراہٹ ہے، کسی مسلمان بھائی کو دیکھ کر اس کے استقبال کے لیے، یہ مسکراہٹ بھی تمہارا صدقہ شمار ہوگا۔ ہم اتنے کنجوس ہو گئے ہیں کہ ہمارے چہروں پر کسی کے لیے مسکراہٹ بھی نہیں آ سکتی۔ خدا را یار اس ایٹیٹیوڈ کو ختم کرو، اس رویہ کو ختم کرو، مسکراہٹیں بانٹنے والے بنو، تبسم تقسیم کرنے والے بنو۔ ہم تو آج، پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا، یہ کچھ عرصے پہلے کی بات کر رہا ہوں، پہلے تو یہ ہوتا تھا ہر ایک سے مسکرا کر بات کی جاتی تھی، مسکرا کر استقبال کیا جاتا تھا، لیکن کچھ عرصہ پہلے یہ ہوتا تھا بندہ اپنوں سے مسکرا کر بات کر لیتا تھا۔ یہ جو اپنے خاندان کے افراد ہوتے ہیں، یہ جو اپنے رشتے ہوتے ہیں، جیسے بیٹا باپ سے، باپ بیٹے سے، چچا بھتیجے سے، بھتیجا چچے سے، لیکن آج وہ دور آ گیا ہے جسے کہتے ہیں خون سفید ہو گئے۔ خون سفید ہونا اسی کو کہا جاتا ہے کہ بھتیجا چچا کو دیکھ کر منہ سائڈ پہ کر کے جا رہا ہے،
مسکرانا تو دور کی بات ہے، چچا سے سلام کرنا تک گوارا نہیں کیا، بھائی بھائی سے سلام کرنا گوارا نہیں کر رہا۔ یہ کیسے مینرز ہم نے سیکھ لیے ہیں، کیسی دنیا! آج ہم نے اپنے آپ کو قبر میں بند کر لیا ہے، معذرت کے ساتھ اسی زندگی میں ہم نے اپنے آپ کو قبر میں بند کر لیا ہے، تنہا جینا سیکھ لیا ہے۔ نہیں چاہیے مجھے کسی کا ساتھ، بھائی بھی نہیں چاہیے، بھتیجے بھی نہیں چاہیے، بھانجے بھی نہیں چاہیے۔ ارے بھائی کیا چاہیے؟ میں دوستوں کے ساتھ گزارا کر لوں گا۔ یار دوستوں کے ساتھ گزارا ہو سکتا ہے، تیرا بھائی تیرا سب سے اچھا دوست نہیں ہو سکتا، تیرے خاندان کے تیرے رشتہ دار تیرے اچھے دوست نہیں ہو سکتے۔ جو دوستوں کے لیے قربانی دیتا ہے وہی اپنوں کے لیے قربانیاں دے، یہ سارے اپنے تجھ پہ سایہ کریں گے، یہ سارے تیرے اپنے ہوں گے۔ لیکن ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے قربانی دینا نہیں سیکھا ہے۔ یاد رکھیں، ہر رشتہ قربانی مانگتا ہے، ہر رشتہ قربانی دیں۔ اچھا کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جن کو نبھانا پڑتا ہے، دکھ دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، کانٹے کی طرح چبھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ان کو نبھانا پڑتا ہے۔ ایک شخص آیا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے رشتہ دار ان کے ساتھ میں حسن سلوک کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں۔ ہم میں سے اکثر بیٹھے ہوں گے جن کے دلوں میں یہ بات ہوگی، یار ہم تو اچھا کرتے ہیں مگر ہمارے رشتہ دار برا کرتے ہیں، اب ہم کیا کریں؟ ہم تو ریٹرن میں ان کے ساتھ وہی کرتے ہیں جو ہمارے ساتھ وہ کر چکے ہوتے ہیں، ہم تو ان پر ایکسٹرا نہیں کرتے۔ اب سنیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شخص عرض کر رہے ہیں، کون؟ صحابی رسول ہیں، یا رسول اللہ میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہوں، میرے ساتھ برا برتاؤ کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ میں ان کو عطا کرتا ہوں، مجھے محروم کرتے ہیں، میں انہیں عزت دیتا ہوں، مجھے میری انسلٹ کرتے ہیں، مجھے ذلت کے گڑھے میں ڈال دیتے ہیں۔ یا رسول اللہ میں کیا کروں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جس راستے پر چل رہے ہو، جس طریق کو اپنایا ہوا ہے تم نے، تم اسی پر کنٹینیو رہو، اسی راستے پر چلتے رہو، میں تمہیں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں اللہ تمہیں جنت ضرور عطا فرمائے گا۔ گھاٹے کا سودا نہیں ہے یار، گھاٹے کا سودا۔ یہ جو حسن اخلاق ہے نا، حسن اخلاق، یہ پتہ کیا چیز ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ حسن اخلاق کا مالک ہو، حسن اخلاق دیکھیں کتنی بڑی چیز ہے، کتنی عظیم چیز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسن اخلاق والے شخص کو اللہ رب العالمین قیام اللیل کا اور صیام النہار کا ثواب عطا فرمائے گا۔ جو لوگ ساری ساری رات جاگ کے عبادت کرنے والے ہیں، سارا دن روزے رکھنے والے ہیں، اللہ حسن اخلاق کی وجہ سے ان کے برابر اس کو اجر عطا فرما دے گا۔ ایسی حسن اخلاق ایسی چیز ہے یار، اس کو مت چھوڑیں، اس کو اپنائیں۔ یہ بہترین، یہ آپ کو دنیا بھی آپ کے قدموں میں لا کے ڈال دیں گے، دنیا کو آپ کا دیوانہ کر دے گا یہ حسن اخلاق، مگر شرط یہ ہے صبر کے ساتھ اس کو آپ اپنائیں۔ اگلی بات سنیں، فرماتے ہیں کہ اپنے جو مومن پڑوسی ہوں، رشتہ دار ہوں، ان کو تھوڑا ٹائم دیا کریں۔ آج ہمارے پاس وقت نہیں ہے، بالکل وقت نہیں ہے ہمارے پاس، اور خاص طور پر بچوں کے پاس باپ اور ماں کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ خدا را وقت دیں، وقت دیں ان کو۔ ان کی جو دوائیاں ہیں نا، ہمارا ان کے ساتھ بیٹھ جانا سب سے بڑی دوا ہے۔ اگر ہمارے پیرنٹس بیمار ہیں، علیل ہیں اور بزرگی کی حالت کو پہنچ چکے ہیں، تو ہمارا ان کے ساتھ بیٹھ کر ان کی سن لینا۔ میں آپ کو بڑی اہم بات بتانے والا ہوں۔ ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے کہ ہم شاید یہ سمجھتے ہیں میں نے دوائیاں تو لے کے دے دی نا امی کو، میں نے اتنا کچھ خرچہ تو دے دیا نا، پیسے تو روز دیتا ہوں نا، اب میرے پاس ٹائم تو ہے نہیں، میں نوکری والا بندہ ہوں، میں کہاں سے ٹائم نکالوں؟ لیکن معذرت کے ساتھ آپ کے ماں باپ کو آپ کے پیسے سے زیادہ آپ کی ضرورت ہے، آپ کے ماں باپ کو آپ کے پیسے سے زیادہ آپ کے وقت کی ضرورت ہے۔ ایک بوڑھا شخص تھا، بیمار ہو گیا، تو یہ ابھی کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، اور یہ ریئل کہانی، میں کوئی بناوٹی نہیں ہے، ریئل سٹوری ہے۔ بندہ بیمار ہو گیا، اس نے لڑکے نے اپنے دوست کو فون کیا کہ میں اپنے والد کا علاج کروانے کے لیے جا رہا ہوں، اور میں جو ہے نا مجھے کہیں راستے میں کوئی اور کام بھی ہے، تو میں کچھ وقت کے لیے اپنے والد صاحب کو آپ کے آفس میں آپ کے ساتھ بٹھانا چاہ رہا ہوں، تو آپ آفس میں ہوں تو میں آ جاؤں۔ اس نے کہا میں آفس میں ہوں، آپ آ جائیں۔ اب وہ بندہ اپنے باپ کو، اپنے والد کو اپنے دوست کے پاس آفس میں بٹھا کے چلا گیا۔ تو گھنٹے دو کے بعد جب وہ واپس آیا نا،
تو اس کے والد کی صحت بحال ہو چکی تھی، کیفیت تبدیل ہو چکی تھی۔ تو اس نے پوچھا بھائی یہ کیا بات ہوئی، یہ کہاں سے کیسے ہو گیا؟ میں ڈاکٹر کے پاس تو لے کے نہیں گیا، ابھی آپ تک پہنچا ہوں۔ تو اس بندے نے کہا، اس بندے کا نام بھی میں آپ کو شاید بتا دینا چاہیے، جاوید چودھری۔ جاوید چودھری جو کل تک کا پروگرام کرتا ہے ایکسپریس پہ، اس کی کہانی ہے یہ، اس نے خود لکھی ہے۔ یہ بتا رہا ہے کہ میرا دوست میرے پاس لے کے آیا اپنے والد کو، اور کچھ دیر کے لیے، گھنٹہ 2 گھنٹے کے لیے اس نے میرے پاس بٹھایا، تو میں نے محسوس کیا کہ یہ بزرگ جو ہے نا، اندر کی باتیں کچھ بیان کرنا چاہ رہے ہیں، اندر کے درد بیان کرنا چاہ رہے ہیں، مگر ان کی سننے والا کوئی نہیں ہے۔ میں نے اپنے سارے کام ٹھپ کیے، بیٹھ گیا ان کی سننے کے لیے۔ اب جب انہوں نے دل کھول کے مجھے سنائی نا، اندر کی باتیں، درد سنائے، دکھڑے سنائے، تو ان کا بوجھ ہلکا ہو گیا، ان کی طبیعت بحال ہو گئی۔ پھر وہ اپنے بچے کو کہنے لگے، وہ بزرگ کہنے لگے، میرے بیٹے مجھے ہفتے میں 1 گھنٹہ اس بندے کے ساتھ بٹھا دیا کرو، میری طبیعت بحال رہے گی۔ کیونکہ سننے والا کوئی نہیں ہوتا نا یار۔ اپنے پیرنٹس کو ٹائم دیا کرو یار، ان کی صرف سنانی نہیں ہوتی ان کو، بابا میں نے یہ کیا، میرا وہ ہوا، امی آج یہ ہوا وہ ہوا، بیٹھ کے سنا کریں ان کی، پاؤں دباتے رہیں، سنتے رہیں، جی کرتے رہیں، یس کرتے رہیں، جی بابا اچھا ہے، یہ کرتے رہیں۔ اس سے کیا ہوگا، ان کے دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ اور کس کو سنائیں گے یار آپ اگر نہیں سنیں گے تو۔ لہٰذا یہ جتنے بھی ہم سے ریلیشن ہے نا ہمارے، یہ ہماری جنت ہے، ان سے جنت حاصل کر لو۔ وہ چاہے بیٹے ہوں، بیٹیاں ہوں، باپ ہو، ماں ہو، بیوی ہو، بیوی بھی، یہ ہماری جنت ہے۔ ان میں سے کسی کو ہم نے ناراض کر دیا، کسی کا دل دکھا دیا، کسی پر ظلم کر دیا، کسی کے ساتھ ناانصافی کر دی، پکڑ ہوگی، گرفت ہوگی، رکاوٹ ہوگی جنت کے راستے میں۔ لہٰذا ان کے ساتھ حسن سلوک کریں اور ان کو ٹائم دیں۔ یہ بات میں کر رہا تھا، ان کو اس بات کا وقت دیں، اور اپنے رشتہ داروں کو بھی، پڑوسیوں کو بھی آپ تھوڑا سا وقت دیا کریں۔ مثال کے طور پر ہمارے ہاں یہ جماعت کا اہتمام ہوتا ہے، مسلمانوں کے ہاں جماعت کا اہتمام ہوتا ہے، جہاں نماز اور جماعت کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں اور اس کی علتیں، اسباب، وجوہات بیان کی جاتی ہیں۔ وہاں ایک سبب یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جماعت اللہ رب العالمین نے اس امت پر مشروع فرمائی ہے، اس کی وجہ یہ ہے تاکہ مسلمان آپس میں دن میں 5 ٹائم ایک دوسرے سے ملاقات کریں، ایک دوسرے کا دکھ درد سنیں، ایک دوسرے کے کام آ سکیں۔ یہ معاشرے کا بہترین نظام ہے، معاشرے کا بہترین نظام نماز ہے جس کو ہم نے چھوڑا ہوا ہے، جماعت ہے جس کو ہم نے چھوڑا ہوا ہے۔ اسی وجہ سے ہمیں آج کل NGOs کی ضرورت پڑی ہے، جی ہمیں نظام بنانا پڑتا ہے، میٹنگز ہوتی ہیں۔ یہ نماز بھی تو ایک میٹنگ ہے نا، جماعت بھی تو ایک میٹنگ ہے، اور عظیم الشان میٹنگ ہے۔ اس میں محلے کے سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں، علاقے کے سارے مسائل ڈسکس کیے جا سکتے ہیں، لیکن ہم نے کیا کیا ہے، یہ اس سائیڈ والا بندہ اس سائیڈ والے سے ملاقات ہی نہیں کرے گا۔ اچھا ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا آج فجر کی نماز میں کون غیر حاضر تھا۔ پہلے کے دور میں کیا ہوا کرتا تھا، پہلے کے دور میں یہ ہوتا تھا، جو بندہ نماز میں نہیں آتا تھا نا، اس سے جا کر ملتے تھے گھر میں، پوچھتے تھے خیریت کیا ہو گیا۔ اور اس سے پہلے کی بات بتاؤں نا، ہمارے اسلاف کا طریقہ تھا، جس کی جماعت یا نماز قضا ہو جاتی تھی، فوت ہو جاتی تھی، تو اس کو اتنا دکھ ہوتا تھا جیسے گھر میں کوئی بندہ فوت ہو گیا ہو۔ سوچ سکتے ہیں آپ؟ اور لوگ اس کی تعزیت کو جایا کرتے تھے، لوگ اس سے تعزیت کیا کرتے تھے۔ آپ کی نماز، فجر کی نماز فوت ہو گئی ہے، دکھ ہوا ہمیں، بہت افسوس کی بات ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ جیسے ہم کسی بندے کے فوت ہونے پر تعزیت کرتے ہیں نا، نماز کے فوت ہونے پر ایسی تعزیت کی جاتی تھی۔ آج تو کوئی کسی سے پوچھنے والا نہیں ہے نا، باپ بھی بیٹے سے نہیں پوچھتا بیٹا نماز پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی۔ افسوس کی بات ہے۔ آج والد صاحب اس بات پہ بیٹی سے ناراض ہو جاتے ہیں، میری چائے ٹائم پہ کیوں نہیں بنی، میرے کپڑے استری کیوں نہیں ہوئے، ہے نا، اس بات پہ ناراض ہو جاتے ہیں، ان سے ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں، ڈانٹ دیتے ہیں بیٹی کو، بہو کو، بیوی کو، لیکن کبھی اس بات پہ ناراض نہیں ہوئے بیٹی میں تیرے ہاتھ کا کھانا نہیں کھاؤں گا، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ ناراض ہو کے تو دیکھو یار، کبھی اللہ کی رضا کے لیے تو کوئی کام کر کے دیکھو نا، پھر دیکھو اللہ برکت کیسے ڈالتا ہے، پھر دیکھو اللہ عزت کیسے عطا فرماتا ہے۔ ہم
حاجی صاحب بن کے نا تسبیح بنا کے تسبیح کھڑکا کے ہم لوگ محلے میں یہ مسجد کی حد تک تو عزت پا لیتے ہیں، محلے میں ہماری عزت ہوتی ہے، ہم بڑے متقی پرہیزگار سمجھے جاتے ہیں، لیکن گھر میں ہماری کوئی رسپیکٹ نہیں ہوتی۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ ہم نے تقویٰ جھاڑا ہوتا ہے، اختیار نہیں کیا ہوتا، ہم نے اپنی اولادوں کو جنت کا راستہ نہیں دکھایا ہوتا، کیا محلے والوں کو کیا دکھائیں گے؟ وہ ایک بچے کو ماں اٹھا رہی تھی نماز کے لیے، اس کا جملہ سنیں ذرا، دل پر ہاتھ رکھ کے سنیں۔ ماں بچے کو اٹھا رہی ہے نماز کے لیے کہ اٹھو بیٹا نماز کا وقت ہو گیا ہے، تو بچہ اٹھ نہیں رہا تھا، کسل مندی بچہ ہے، تو ماں نے کیا جواب، ماں نے کیا جملہ اختیار فرمایا؟ ماں نے کہا بیٹا ہم جنت میں اکیلے نہیں جانا چاہتے، تجھے ساتھ لے کے جانا چاہتے۔ یار آپ اگر آپ کے ٹکٹ کٹی ہوئی ہو، آپ نے ریلوے اسٹیشن کے لیے نکلنا ہو صبح 4 بجے، یا آپ نے ہوائی جہاز کا ٹکٹ کٹا ہو ایئرپورٹ کے لیے جانا ہو 4 بجے، تو 3 بجے اٹھا دیں گے نا سب کو؟ بچے کو ماں کیا کہہ کے پکار کے اٹھائے گی؟ اٹھو بیٹا ٹکٹ کا ٹائم ہو گیا ہے، ہم تجھے یہاں چھوڑ کے نہیں جا سکتے، ہم اکیلے نہیں جا سکتے، تجھے سوتا ہوا چھوڑ کے ہم نہیں جا سکتے۔ جو ماں ایک دنیا کے کسی چھوٹے سے سفر کے لیے اپنے بیٹے کو اکیلا چھوڑ کے نہیں جا سکتی، مجھے بتائیں وہ ماں یا وہ باپ اپنی اولاد کو سا ہوا چھوڑ کر جنت کے سفر پر اکیلے کیسے چلیں گے؟ یہ نماز کے لیے نکلنا، مسجد کی طرف جانا جنت کا سفر ہے، اس پر اکیلے کیسے حاجی صاحب آپ چلے گئے؟ دروازہ آہستہ سے بند کیا، کہیں میرے بچے کی آنکھ نہ کھل جائے، آدھی رات کے بعد آیا ہے۔ بھائی کمانے کا ذریعہ ایسا رکھ لو نا کہ جس میں نمازیں ڈسٹرب نہ ہو، کمانے کا کوئی ذریعہ ایسا رکھ لو، ایسے اوقات رکھ لو جس میں کمائی دنیا ہوتی رہے لیکن نماز ڈسٹرب نہ ہو۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ سارا دن وہ نماز چھوڑ کے کام کرتا رہا ہے، رات کو آیا ہے تو فجر کی نماز کے لیے آپ نے اٹھانا مناسب نہیں سمجھا، بیٹا رات کو دیر سے سویا ہے۔ خدا را یار، میرے رب نے ارشاد فرمایا قو انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کیا ہم اس کا بندوبست کر رہے ہیں؟ کیا ہم اس کے لیے تیاری کر رہے ہیں؟ کیا ہم اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں؟ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچنے کی کوئی چانسز نہیں ہے۔ یہ کہہ کے ہم نہیں بچ سکتے تھے جی ہم تو بڑے متقی، ہم کہتے نہیں تھے، کروانا ہے۔ میں نے ابھی جملہ آپ کے سامنے پڑھا یقیمون الصلاۃ، اس کا ترجمہ میں نے یہ نہیں کیا نماز ادا کرتے، نماز کا نظام نافذ کرتے ہیں، اور نظام نافذ کرنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بچہ 7 سال کا ہو گیا سختی سے نماز پڑھنے کا حکم دو، 10 سال کا ہو گیا مار کے نماز پڑھواؤ۔ نماز کا کی اتنی سختی ہے، مارنے کا آرڈر ہے، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنے بچوں کو، ماں بھی باپ بھی، کام پہ بچہ نہیں جاتا اس پہ ڈانٹا جا رہا ہوتا ہے، اس کو ذلیل کیا جا رہا ہوتا ہے، اسکول بچہ نہیں جاتا اس کو مارا جا رہا ہوتا ہے، گھسیٹ کے لے جایا جا رہا ہوتا ہے، لیکن اگر وہی بچہ نماز نہ پڑھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اسلام کو نام کے طور پر لیا ہوا ہے، معذرت کے ساتھ نام کے مسلمان بنے ہوئے ہیں۔ یہ جو اللہ نے فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، اس کا حامل کون بنے گا؟ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کون ہوگا اس کا مصداق؟ خدا را توجہ کریں گا، اپنے آپ کو سنبھالیں۔ اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم نا جو کچھ اپنی ذات کے لیے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پوری طویل حدیث ہے، اس میں چند جملے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن کی شان یہ ہے ان تحب للناس ما تحب لنفسک، کہ لوگوں کے لیے جو کچھ تو خود اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے نا، مومن کی شان یہ ہے جو اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے مسلمانوں کے لیے، دوسروں کے لیے وہی پسند کرتا ہے۔ آپ اگر اپنے معاشرے پر نگاہ دوڑائیں تو صحیح، یہ پیسہ کمانے کے چکروں میں مسلمانوں کو دھوکہ دینے والے کون ہیں؟ مسلمانوں کے کھانے کی اشیاء میں ملاوٹ کرنے والے کون ہیں؟ یہ کم ناپ تول کرنے والے کون ہیں؟ یہ سود کا کاروبار کرنے والے کون ہیں؟ یہ ماوا کے گٹکے کے نام پر زہر بیچنے والے کون ہیں؟ یہ مسلمان ہی تو ہیں، یہ مومن ہی تو کہلانے والے ہیں۔
یہ مسلمانوں کے بچوں کو برباد کر رہے ہیں، شراب پلا کر کے، نشہ کروا کر کے. کیا 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 نہیں ہو رہا ہمارے مسلمانوں کے. مجھے تو آج ایک پوسٹ آئی ہوئی تھی، وہ ایک کرکٹر ہے رونالڈو نام کا، اس کے حوالے سے ایک ویڈیو چلی ہے، شاید آپ نے بھی دیکھی ہوگی، کہ وہ کہیں پریس کانفرنس کر رہا تھا تو اس کے سامنے کوکا کولا کی بوتلیں رکھی ہوئی تھیں. اس نے وہ بوتلیں ہٹائیں اور پانی کی بوتل دکھائی کہ پانی جو ہے نا بیسٹ آف آل ہے، سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ پانی ہے. اب اس کمپنی کو جو خسارہ ہونا تھا ہوا، نقصان ہونا تھا ہوا. انہوں نے اس کو آفر کی، رونالڈو کو آفر کی کمپنی، کوکا کولا کمپنی والوں نے، کہ آپ ہمیں ہماری تشہیر کے لیے تھوڑا سا ہمیں وقت دیں، ایڈ بنانا چاہ رہے ہیں. تو اس نے منع کر دیا. اور جملہ کیا بولا؟ اس نے کہا کہ جو چیز میں اپنی ذات کے لیے پسند نہیں کرتا، اپنی فیملی کے لیے پسند نہیں کرتا، کوکا کولا کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری ذات کے لیے نقصان دہ ہے، میری فیملی کے بچوں کے لیے نقصان دہ ہے، میں عوام الناس کے لیے کیسے اس کی اشتہاری مہم کا حصہ بنوں، میں اس کا اشتہار کیسے بناؤں، لوگوں کو کیسے کہوں یہ پیو. لیکن ہمارے مسلمان آج بھی آپ کے ٹی وی پر ایڈ چل رہے ہوتے ہیں، کوکا کولا کے، پیپسی کے، 7 اپ کے، سب کے چل رہے ہوتے ہیں. مسلمان اس میں کردار نبھا رہے ہوتے ہیں، جو بلا رہے ہوتے ہیں آؤ جی پیو، بہت اچھی چیز ہے. خدا را یار، ہم نے اسلام کو سمجھا نہیں ہے. یہ معیار تو اسلام کا دیا ہوا تھا کہ جو چیز اپنی ذات کے لیے پسند ہو مسلمان کے لیے وہی پسند کرو، جو اپنی ذات کے لیے ناپسند ہو مسلمان کے لیے وہ ناپسند کرو. یہ معیار تو مسلمانوں کا تھا، ایک کافر اس کو اپنائے ہوئے مسلمانوں نے چھوڑ دیا. کیا رویہ ہم نے اختیار کیا یار؟ کیا اسلام سے ہم نے، اسلام کا حق ہم نے کیا ادا کیا؟ آج اگر موت آ جائے، آج اگر ہمارے آخری وقت ہو، ہم مر جائیں، اس دنیا سے چلے جائیں، کیا ہم قبر کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم موت کے لیے تیار ہو چکے ہیں؟ جو مشن لے کر اس دنیا میں آئے تھے وہ ہم نے نبھا لیا، پورا کردار نبھا لیا. ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے تو قبر میں ہمارے لیے جنت کے انعامات منتظر ہوں گے، اللہ کی رحمتیں منتظر ہوں گی. اللہ کی رحمت بے بہا ہے، اس سے انکار نہیں ہے. ہمارا کردار کیا ہے دیکھنے کی یہ بات ہے. ہم نے کیا کیا ہے؟ خدا را توجہ دیں یار، اپنی آخرت پر توجہ دیں. اور یہ جو دنیا کا مال و متاع ہے نا، یہ یہیں رہ جائے گا، اس نے ختم ہو جانا ہے. باقی وہ ہے جو ہم اللہ کی راہ میں خرچ کر کے چلے گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک بکری ذبح کی گئی، اس کا گوشت تقسیم کیا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، عائشہ یہ بتاؤ وہ بکری ذبح ہوئی تھی، اس کا گوشت کچھ ہے، اس کا گوشت کا کیا ہوا، اس کی کیا کیفیت ہے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقی سارا تقسیم کر دیا گیا ہے، ایک ران بچی ہوئی ہے، ایک ران بچ گئی ہے. تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے ارشاد فرمایا جو تقسیم ہو گیا اللہ کی راہ میں وہ محفوظ ہو گیا، جو اللہ کی راہ میں بانٹ دیا گیا، اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا گیا، وہ محفوظ ہو گیا. اب یہ جو بچا ہوا ہے یہ پتہ نہیں کہاں جائے گا، اس کی کیا کیفیت ہوگی. تو بچا ہوا وہ ہے جو محفوظ ہو گیا. لہٰذا اللہ کی راہ میں جب دینے کی بات آئے نا تو پیچھے نہ ہٹا کریں، پھر سوچا نہ کریں، کیونکہ میرا رب جو ہمیں دے رہا ہے نا وہ ہماری اوقات سے کہیں بڑھ کے دے رہا ہے، ہماری صلاحیتوں سے، اسکلز سے، ہماری سوچوں سے کہیں بڑھ کے دے رہا ہے. تو جب وہ دیتے ہوئے حساب نہیں لگا رہا، تو جب اس کا نام لینے، اس کے نام پر کچھ مانگا جائے تو پھر ہمیں بھی دیتے ہوئے یہ نہیں سوچنا چاہیے ہمیں کتنا دیں کتنا نہ دیں. پھر اللہ کی توفیق جتنی ہو اتنی دے دیا کریں.